دوستو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ جیسے ہی خطبہ ختم ہوا تو سامعین میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کر کے کوفہ تک پہنچا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ سوالات کر سکوں، تو اس لیے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ تب وہ شخص کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ مجھے کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزوں کے نام بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر اس میں گوشت یا خون ایسی کوئی چیز نہیں ہے؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے 7 آسمانوں کے نام بتائیں۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے آسمان کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ مجھے زمین کی سب سے بہترین وادی کا نام بتائیں۔ اس کے بعد میرا 8واں اور سب سے آخری سوال یہ ہے کہ روئے زمین پر جو سب سے بدترین اور بھیانک وادی ہے اس کا نام کیا ہے؟ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ 1000 سال قبل احادیث کی مستند کتب مثلا الخصال کے باب نمبر 10 حدیث نمبر 25 میں نمایاں طور پر موجود ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ تو تم جان لو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو پیدا کیا۔ اللہ نے اس سے بھی طاقتور چیز لوہے کو پیدا کیا جو پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ اسی طرح آگ کو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور بنایا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے طاقتور پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور بادل ہیں جو پانی کو آسمان پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ بادل سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جس کی وجہ سے بادل آسمان پر ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں۔ ہوا سے طاقتور ہوا کا فرشتہ ہے جو ہواؤں کو زمین پر چلاتا ہے۔ ہواؤں کے فرشتے سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے جو ہوا کے فرشتے کو بھی اللہ کے حکم سے موت دے سکتا ہے۔ ملک الموت سے بھی زیادہ طاقتور موت ہے جو خود ملک الموت کو بھی موت دے دے گی۔ موت سے بھی زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کا حکم کن ہے۔ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم جاری کرتا ہے تو پھر کوئی بھی شے اس کے کام کے بیچ رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور وہ کام اللہ کے حکم سے ہو کر رہتا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے مگر اس میں گوشت پوست اور خون موجود نہیں ہے؟ تو تم جان لو وہ چیز صبح ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے کر آنے لگے۔ دوستو، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، زمین و آسمان، صبح اور شامیں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الاسراء پارہ 15 آیت 44 میں ارشاد فرماتا ہے، 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز بھی جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں رہتی ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں رہنے والی مخلوق خود 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہم انسان ان چیزوں کے حمد و ثنا کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو جان لو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو پانی کے بخارات سے پیدا فرمایا۔ بخارات پانی کے اس بھاپ یا دھوئیں کو کہتے ہیں جو پانی گرم ہونے کے بعد نکلنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بھاپ اور دھوئیں سے پہلے آسمان کو بنایا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ تمہیں 7 آسمانوں کے نام بتائے جائیں، تو جان لو کہ اللہ پاک نے پہلے آسمان کا نام رفیع رکھا ہے اور اسے پانی اور دھوئیں سے تخلیق کیا ہے، اور دوسرے آسمان کا نام قیزوم ہے اور یہ رنگ میں تانبے کے رنگ جیسا دکھتا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام معروم ہے اور یہ سرخ مائل خاکی رنگ کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے، یہ آسمان چاندی کے رنگ جیسا ہے۔ 5ویں آسمان کا نام ہائہون ہے،
इसका रंग सोने के रंग जैसा है। छठे आसमान का नाम अर्रूस है, ये सब्ज याकूती रंग का है। और फिर सातवें आसमान का नाम अजमा है, इसका रंग सफेद मोती यानी नूर जैसा है। तुम्हारा अगला सवाल कि तुम्हें आसमान के तालों और उनकी कुंजियों के बारे में बताया जाए, तो ए इब्ने आदम, जान रखो कि आसमान के ताले अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जो अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद बनाएगा तो यकीनन उसके लिए आसमान के दरवाजों के ताले कभी नहीं खुलेंगे। इन दरवाजों की कुंजियां मौत के वक्त या उससे पहले सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना है। दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम की अहदीस के मुताबिक अल्लाह ने एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ जाने के लिए मुख्तलिफ दरवाजों को तख्लीक किया है। अल्लाह पाक के बहुत से नबी और पैगंबर इन्हीं दरवाजों से गुजरकर मुख्तलिफ आसमानों की तरफ जा चुके हैं। बुखारी और मुस्लिम की इन्हीं अहादीस के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तीसरे आसमान पर, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर, हजरत हारून अलैहिस्सलाम पांचवें आसमान पर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सातवें आसमान पर मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल ज़ारियात की आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाया है, कसम है रास्तों वाले आसमान की। यानी कुरान की इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने आसमान में रस्तों को भी बनाया है। अल्लाह के नबी इन्हीं रास्तों से गुजरकर मुख्तलिफ आसमानों पर जा चुके हैं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए इब्ने आदम, अब तुम्हारा 7वां सवाल यह है कि जमीन की सबसे बेहतरीन वादी कौन सी है। तो जान लो, जमीन पर खूबसूरत तरीन वादी सरनदीप है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारकर सबसे पहले इसी वादी में भेजा था। दोस्तों, ये वादी मौजूदा दौर में श्रीलंका में मौजूद है। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इब्ने आदम, तुम्हारा सबसे आखिरी सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे भयानक और बदतरीन वादी कौन सी है। तो हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने इस आदमी के सवाल पर यह बयान फरमाया कि दुनिया की भयानक और बदतरीन वादी यमन में मौजूद है और इस वादी का नाम बैरहूत है, क्योंकि यह वादी जहन्नम की वादियों में से एक वादी है, जहां पर मरने के बाद काफिर और मुशरिक लोगों की रूहों को अजाब दिया जाता है। इस वादी में रूहें रो रो कर अल्लाह से मुआफी की फरियाद करती हैं कि ए परवरदिगार, हमने दुनिया की रंगीनियों में खोकर तेरे हर हुक्म से मुंह मोड़ा और हिदायत के होते हुए भी रूए जमीन पर गुनाहों को आम किया। ए अल्लाह, तू एक बार हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, हम सारी जिंदगी तेरा ही हुक्म बजा लाते रहेंगे, तेरे ही बताए हुए रास्ते पर अमल पैरा होंगे। लेकिन अफसोस, सब वक्त गुजर चुका होगा। उनके रो रो कर मुआफी मांगने पर भी अल्लाह उनको माफ नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, अभी वक्त है, अल्लाह की रहमत में आ जाओ, इससे पहले कि आपको पछताना पड़े। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।